الفت اہل سنت میں اس طرح کی رہنمائی لے کر، لیکن مفت کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ جتنے یہ ہمارے دینی ادارے چل رہے ہیں، جامعۃ المدینہ جس میں علم دین پڑھایا جاتا ہے، تو مفتی تو پڑھاتے ہیں، خالی مفت نہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور بولو یار پھر بھی نہیں آتے۔ یہ وہ آتے ہیں کہ جن کا بس جن کے نصیب میں ہو، ورنہ اکثریت تو دنیا پڑھ رہی ہوتی ہے جن میں خرچہ کرنا پڑتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، پھر بھی کرتے ہیں۔ مفت پڑھنے کے لیے دین نہیں آتے، قرآن کریم پڑھانے کہاں پیسے لیتے ہیں جنرلی۔ اب یہ جو بعض استاد ہوتے ہیں جو گھر جا کے پڑھاتے ہیں وہ ایک الگ صورت ہے، ان کا آنا جانا۔ جنرلی جو مطلب دینی مدارس سے، ہمارے مدارس المدینہ، ہمارے یہاں تو ہزاروں لاکھوں طلبہ پڑھتے ہیں، ہم پیسے کہاں لیتے ہیں ان سے؟ دعوت اسلامی تو پیسے نہیں لیتے ان سے، مفت جو آتے ہیں پڑھنے کے لیے پڑھاتے ہیں، بالغان کو بھی پڑھاتے ہیں، رات کا آپ کی سہولت کا ٹائم پڑھاتے ہیں، کام دھندے سے فارغ ہو کے آ جائیں۔ کہیں ظہر فجر میں بھی مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہوں گے، زیادہ تر رات کو لگتے ہیں، تو مفتی تو پڑھا رہے ہیں، پھر بھی نہیں آتے یار، محنتیں کرنی پڑتی، آتے ہیں بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا کوئی مجھے سے ملے کہ اتنا عرصہ وہ میرا قاعدہ درست نہیں ہوتا، ختم ہی نہیں ہوتا میرا قاعدہ، میرے مخارج صحیح نہیں ہوتے حروف کے، دعا کر دو۔ دعا تو کروں میں، دوا تو پیو یار۔ اچھا دوا پینی پڑے گی، اس کی دوا یہ کہ یہ بتاؤ کیا وہ اس میں کوشش کتنی کرتے ہیں؟ تو کیا وہ قاعدہ جہاں پڑھتے مدرسۃ مدینہ بالغان میں، وہاں جو بھی 5-10 منٹ سبق ملا تھا، اتنے سارے ہوتے ہیں، 15 منٹ جو بھی اس نے آدھا گھنٹہ نکالا، پھر قاعدہ لپیٹ کے وہاں رکھ دیا۔ اب وہ دوسرے دن آیا یہاں کے کھولا، اب یار کیسے بھی سیکھو گے یار؟ کیا دنیا اسی طرح پڑھی تھی؟ 10 سال دھکے کھائے اسکول کے، ہزاروں لاکھ روپے فیس دی، میٹرک کی سند ہاتھ آئی جس کی اب کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور تمہیں قرآن پڑھا رہے ہیں، حفظ کر پورا قرآن یاد کروا رہے زبانی، یہ بات کی بات ہے، پہلے قاعدہ تو پورا کر لو یار، حروف تو صحیح کر لو، اپنے ناظرہ تو ختم کر لو۔ ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو پڑھتے ہیں ان سے یہ میں گلا کر رہا ہوں کہ ٹائم دینے کے لیے یہ بھی تیار نہیں ہے۔ پھر فریادیں لے کر اب میرے سے تجربہ کار آدمی کے پاس آتے ہیں کہ ہم کو دعا کر دو، دعا تو کرو یار، تم دعا کرو، میں دعا کر دیتا ہوں، دونوں مل کے چلتے ہیں۔ تو مریض کے بعد دوا بھی لیتے نا، کہ امام صاحب کو بول دیتے ہیں کہ میرا بیٹا اتنے دن سے بخار میں تپ رہا ہے، میں دعائیں کرواتا پھر رہا ہوں، دوا ابھی تک نہیں کی، اب تو بیٹا جانے کی تیاری کر رہا ہے، مولانا آپ تو کوئی تگڑی دعا کر دو۔ آپ نے ایک بھی نہیں دیکھا ہوگا ایسا کرنا بھی نہیں ہے۔ میں ایک بات بولتا ہوں کہ جب ڈاکٹر بولتا ہے کہ اب اس کو دعا کی ضرورت ہے، تب یہ مذہبی لوگ یاد آتے ہیں، ورنہ مذہبی آدمی ایک آنکھ اچھا نہیں لگتا تھا، اب امام کی منتیں ہو رہی ہیں کہ وہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ وہ ڈاکٹر نے جواب تو اب دیا نا یار، اللہ پاک نے تو پہلے سے فرما دیا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں قبول فرماؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کب یار؟ مولانا کے پاس دعا کے لیے آنا، یہ ایک طرح سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کا ہی وسیلہ کر رہے ہیں نا، کیونکہ دعا کرنے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا وسیلہ لے کر پہنچے، تو یہ ہم کو سب بعد میں یاد آتا ہے، شروع میں دعا یاد نہیں آتی۔ ہم عجیب لوگ ہیں یار، اللہ کرے ہم صحیح ہو جائیں، ہم صحیح ہو جائیں گے، معاشرہ صحیح ہو جائے گا، سارے لڑائی جھگڑے مارا ماری ہنگامے یہ سب درست ہو جائیں گے، اور ہم لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ اللہ توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آپ کو میسج آیا تھا ایک بچے کے بیعت کروانے کے لیے، فیضان بھائی کا شکاگو سے، آپ نے نیت کروائی تو انہوں نے الحمدللہ 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لی ہے، 1 مہینہ کی، 30 دن میں، یہ 2024 میں انشاءاللہ یہ سفر کریں گے 1 ماہ کے مدنی قافلے میں۔ کون؟ فیضان بھائی شکاگو سے، اچھا جنہوں نے وہ بیعت کے لیے بچے کا حمزہ احمد، جی جی نام مجھے بڑا اچھا لگا، ماشاءاللہ۔ احمد کا شیر، حمزہ مانے شیر، احمد میرے آقا کے نام کی نسبت، دو نسبتیں اس پہ جاوید ہے، نام بہت پیارا ہے، نام ایسے ہی ہونی چاہیے۔ اب لوگ فلم ایکٹروں میں اور یونیک کر کے، ابھی اگر کوئی بول دے نا عزازیل نام رکھ لو، ارے یار یونیک ہے یار، بہت بہت شکریہ آپ کا، مٹھا کا ڈبہ پہلے چھوٹا دینا تھا، بڑا لیا رہا ہوں۔ اللہ کے عزازیل نام شیطان کا نام عزازیل ہے، ویسے یہ تفنن کے طور پر عرض کیا کہ ان کو یونیک چاہیے، آپ تو مثالیں بھی دیتے لگے عجیب و غریب نام رکھ لیتے، ابتر بھی نام رکھتے کہ نہیں؟ ابتر،
ابتر مانے بدترین. قرآن کریم میں لفظ ابتر ضرور ہے. بھائی قرآن کریم میں فرعون بھی ہے, شیطان لفظ بھی ہے, بہت سارے نام ہیں جس کے نام سے ہم ذرا کہ سوچ بھی نہیں سکتے. نمرود بھی ہے قرآن کریم میں, تو یہ تھوڑی ہم نام رکھتے ہیں. تو اس طرح ابتر, ان شانئک هو الابتر, نسل بریدہ, یعنی جس کی نسل ختم ہو گیا, اب آئندہ کوئی اس سے کوئی نسل ہی نہیں چلے گی. ابتر تو یہ اپنے لیے بد دعا ہی ہے, ابتر نام رکھے. تو اس طرح کے نام بھی انہوں نے دیکھے مفتی حسن صاحب نے. تو یہ یونک. اب کسی نے بول دیا وہ قرآن سے نام نکالتے ہیں. قرآن پڑھو نا یار, پڑھنے کے لیے نام ڈھونڈنے کے لیے تھوڑی ہے قرآن کریم. پڑھو اس کو, پڑھو اس کی پھر ترجمہ, خالی ترجمہ نہیں, ترجمہ خالی قرآن کا پڑھنے کی فیور میں تو کم از کم نہیں ہوں. میں کہوں گا تفسیر بھی پڑھو. کئی احکام ایسے ہوتے ہیں جو منسوخ ہوتے ہیں, کئی ناسخ ہوتے ہیں, کینسل ہوتے ہیں, کینسل کرنے والے ہوتے ہیں. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے حکم ان کا سخت ہوتا ہے پھر مستحب رہ جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی اور بہت ساری بات تفسیروں میں ملتی ہیں. یہ ڈائریکٹ ہم کو سمجھ نہیں آئے گی. اسی لیے میں منع بھی کرتا رہتا ہوں کہ اپنے طور پر جو مفسرین پھر رہے ہیں نا آج کل, گلی گلی تفسیریں دینا شروع کر دیتے ہیں اپنے طور پر, یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. اپنی رائے سے تفسیر کرنا قرآن کی حرام ہے. چاہے درست رائے, درست تفسیر کر دی تب بھی حرام ہے. اپنی رائے سے کہ جو اہل نہیں ہے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں, حدیث کی شرح کرتے ہیں, جو اگرچہ درست بھی کر لی شرح, لیکن اگر وہ اہل نہیں ہے, اس کا لائق نہیں ہے, تو حرام ہے. درست شرح کرنا بھی اس کا حرام ہے. اس لیے کہ اگر ہم عوام کے ہاتھ میں اسلام کی لگام آ گئی تو ہم تو پتہ نہیں کہاں جا کے کھڑے ہوں گے یار. یہ علماء کا میٹر ہے. ہم کو علماء کے ہی قدموں میں رہنا ہے. دنیا آخرت میں اسی میں بھلائی ہے. ہم مطلب ہے کہ لوگ بھڑکاتے ہیں بعض اوقات, جو دنیا دار قسم کے ہوتے ہیں نا, یار عالم, یار چھوڑو یار, مولویوں کو کیا سمجھ پڑتی ہے. میں کہا کرتا مولویوں کو وہ سمجھ پڑتی ہے, کبھی ادب سے آ کر ان سے بات تو کرو یار, اپنے دل میں احترام لاؤ, کبھی بولو تو صحیح ان کے سامنے. ان کو اتنی معلومات ہوتی ہے کہ تم یار حیران رہ جاؤ گے. ہمارے باپ داداؤں کو بھی اتنی معلومات نہیں تھی. تو آپ اچھا, آپ اگر کجب ایسی کرو گے اور بدتمیزیاں کرو گے تو وہ مولانا خاموش رہیں گے, تو آپ کو لگے گا یہ جانتا نہیں ہے کچھ. ارے تو یہ بھی ان کی خوبی ہے کہ یہ مطلب ایسوں میں منہ نہیں لگاتے. تو اس لیے علماء تفسیر, ہر عالم تفسیر نہیں کر سکتا, ہر عالم شرح نہیں کر سکتا, ہر عربی کا ماہر قرآن کریم کی آیتوں اور حدیثوں کے ترجمے نہیں کر سکتا. جی ہاں, ترجمے بھی نہیں کر سکتا. اگر کوئی اس لیے عربی سکھاتا ہے آپ کو کہ آؤ تم قرآن سمجھنا سیکھ جاؤ گے, تو جی نہیں. پھر وہ عرب کے دیہاتی کیا پورے اعراب, جن کو کپڑے دھونا نہیں آتے, عربی ایسی بولیں گے کہ علماء ان سے بات نہیں کر سکتے. کئی علماء ایسی فصیح عربی بولیں گے, زبردست, ان کی مادری زبان ہے. تو یہ نہیں, عربی یہ قرآن و حدیث کا ترجمہ کرنے کے لیے شرح حدیث سامنے ہوتی ہے, جو ترجمے کرتے ہیں علماء, اور جو تفسیر جو ترجمہ کرتے ہیں قرآن کا, وہ تفسیر ان کے سامنے ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت اس کے ماہر تھے علم تفسیر کے بھی. قرآن کریم کا ترجمہ انہوں نے زبانی کروایا تھا, لکھوایا تھا مولانا امجد علی صاحب کو. لیکن مولانا امجد علی صاحب جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ, یہ حیران تھے کہ جب یہ ترجمہ لکھوا دیتے تھے اعلیٰ حضرت, پھر اس ترجمے کو تفسیر سے ملاتے تھے تو وہ پرفیکٹ اس سے ملتا تھا. اعلیٰ حضرت تفسیر یاد تھی, اٹکل سے کرنا یہ تصور نہیں ہے. اعلیٰ حضرت علم ایسا تھا کہ ایک بار کتاب پڑھ لیتے تھے یاد ہو جاتی تھی, طرح کہ آپ کے واقعات ہیں. اتنے ماہر تھے. حافظہ اللہ پاک نے ایسا دیا تھا. مولانا تھے, مولانا, ارے ایسے مولانا تھے کہ کروڑ کروڑ منڈانا میں ان کے قدموں پر قربان کر دوں یار, پھر بھی جی نہ بھرے میرا. یہ ایسے مولانا تھے. ان کو بریلی شریف میں بڑے مولانا کہتے تھے. ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, مجھے جو یاد آ گیا, میں جب بریلی شریف پہلی بار گیا تھا تو مجھے وہاں سننے کو ملا, جو یاد آ رہا ہے مجھے. آپ گئے بریلی شریف؟ تو وہ مطلب مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ کہتے بڑے مولانا. اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہوں گے, بلکہ کہتے ہیں, لیکن بڑے مولانا بھی کہتے تھے. کتابوں میں لکھا نا بڑے مولانا, بڑے مولانا تھے, واقعی بڑے مولانا تھے.
अल्लाह पाक इनकी तुरबत पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। अच्छा, वो जो मैंने वो भांड का कहा कि ये गवैया, गलत फहमी हो गई, वो इसका लुगत में लिखा है भांड यानी मस्खरा, कॉमेडियन है। ये हम अवाम तो नहीं समझेंगे। जुगत, पंजाबी जुगत मारना बोलते ही फरमा रहे, मैंने पहली बार सुना। चलो ये भी मान लेते हैं, लेकिन कॉमेडियन में ज्यादा समझेंगे। ये कॉमेडियन मशहूर हो, कॉमेडियन जी ऐसा ही कॉमेडियन मशहूर है। तो ये भांड माने कॉमेडियन। नक्काल ये भी नहीं समझेंगे। नक्काल के लफ्जी मानो तो नकलें उतारने वाला, नकल करने वाला, मस्खरेपन से लोगों को हंसाने वाला भांड। ये हंसा तो रहते, कॉमेडियन काम ही यही होता है। अब इनको अल्लाह पाक रहमत की नजर करे, तौबा की तौफीक दे। ये इनको ये शैतान बाजों को बिठा देता है कि हम तो लोगों के गम बांटते हैं, लोगों को खुशियां पहुंचाते हैं। ये बहुत बड़ी गलत फहमी, नहीं गलत फहमा है, समझता। ये तो शैतान ने सिखाया, ऐसा कुछ नहीं है। इसको खुशियां नेकी कहते बांटने का यही तरीका नहीं है कि मतलब इस तरह के झूठ बोलो। और बाज़ औक़ात ये कि कुफ्रियात भी बोल रहे होते हैं किसी फर्द वाहिद शख्स, मखसूस फर्द के लिए तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन आम तौर पे ये होता है। कभी जन्नत का मजाक उड़ेगा, कभी दोज़ख का, कभी उलमा का मजाक उड़ेगा, क्या क्या कर रहे होते हैं। बल्कि ये तो ये कहते हैं कि हम नेकी कर रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, लोगों की दिलजोई कर रहे हैं। आजकल तो कितना टेंशन है, लोग कितनी परेशानी में, हम तो कॉमेडी करके इनको हंसा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी नेकी है मौलाना साहब। उल्टा हमारे सामने ये बातें कर रहे होते हैं। हंसाते भी है, थोड़ा रुलाते भी हैं, पैसे भी तो लेते हैं, मुफ्त तो नहीं हंसाते। जनरली तो जो अगर इनको फंक्शन में को बुलाते हैं पैसा तो लेंगे ना यार, दोबारा आइएगा। यहाँ मेरे थोड़ा मुझे भी यूं झटका लगा था। अब मैं बोल तो गया कि नमरूद का कुरान में नाम है, मुझे भी थोड़ा एहसास हुआ कि शायद नहीं है, लेकिन मैं कंफ्यूज था। चलो वो नमरूद का नाम कुरान में नहीं, हाँ गलती हो गई मुझसे, इसको एडिट कर दीजिएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, बद जबान ये भी है, हाँ तो आगे तो फिर कई माने होते हैं। फिर एक दूसरे को भांड बोलना शुरू कर देंगे, मुश्किल हो जाएगा। दूसरे माना भी इस तरह के हैं। नहीं, भांड बोलेंगे किसी को तो दिल तो दुखेगा, बोलना तो नहीं है। बल्कि कोई इस तरह के काम जो कर रहा होता है कॉमेडियन, उसको बोलेंगे अब भांड, उसको ही बुरा लगेगा। तो अगर किसी की इस्लाह करनी है तो उसका दिल दुखा करनी होती, हिकमत अमली से नेकी की दावत देकर होती है। लेकिन आम तौर पे जो इस तरह के पेशे से वाबस्ता होते हैं, इनको समझाना हर एक का काम नहीं है। इतने स्टेट फायर इनके पास होते हैं, ये बस्ट वगैरह तो कुछ भी नहीं है। इतने फायर होते हैं कि आदमी मतलब अच्छे भले को ये मतलब उसकी चौकड़ी बुला दे, लेकिन ये जबान अनकरीब कब्र में कीड़े चिमट जाएंगे, फिर नहीं बोलेंगे। वो दिमाग जो सी बातें निकालता था वो उसको कीड़े खा जाएंगे। इससे डरना चाहिए। बल्कि बुढ़ापे में जबान जो लड़खड़ा जाती है, फालेज गिर जाते हैं जबान पे, आदमी बोल नहीं सकता। इसलिए वो अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा के सिवा कोई चारा ही नहीं है। तौबा करे, अपने रब को मना ले। शब बारात आ रही है, जो भी इस तरह के गुनाहों के शोबों से वाबस्ता अगर हैं भी, ही नहीं हमारी रोजी है, क्या करें इसमें, ऐसा नहीं यार कि इसी में रोजी। आपको कैसे पता चला यार? इस सारे जो खाएंगे ना लोग, आप भी खाएंगे इंशाअल्लाह। तौबा करें, तौबा के तकादे पूरे करें और हलाल रोजी। खुद भी बंदा खाएगा कितना, जितना पेट है उतना ही तो डालेगा, और कितना डालेगा, तन है उतना ढापेगा, और क्या करेगा सब औलाद। अब इसको मतलब इस तरह की लाइन दोगे तो ये यानी कि इसाले सवाब तो अल्लाह तौफीक दे, वरना वो इस तरह के लोग जब दुनिया से जाते हैं, मशहूर होते हैं ज्यादा, तो बाद औक़ात इनके जो चाहने वाले जो है वो शो करते हैं, ये फंक्शन उस तरह के शो करते हैं याद में, और लोगों को जवा करके वो खूब पेट पकड़ के हंसते हैं। और इनके
लतीफ़े चुटकुले और इनके भी इस तरह के डायलॉग और बोलते होंगे कभी जाने का तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ ऐसा कभी, लेकिन ज़ाहिर यही करते होंगे, क्या करते होंगे। कितनी बदनसीबी के ऐसा शख्स जाता है तो लोग इशारे सवा भी नहीं करते, इनकी बातें याद कर करके हंसते हैं, इनके गाने और चलाते होंगे इनकी याद में। तो अस्तगफिरुल्लाह, कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। अल्लाह करीम हम सबको तौबा की सादत बख्शे। आइए आपको कुछ दिखाते हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। ला इलाहा इल्लल्लाह फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शबान मेरा महीना है, रमजान मेरी उम्मत का महीना है। मीठा मदीना दूर है, जाना मेरे दूर है, तैबा वाली अधूरी आका, तैबा वाली अधूर का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह ज़बरदस्त। अज्जल अज्जल या रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान। दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद। प्यारे मेरे सुन्नत, आपने 1500 रुपये दावत इस्लामी के खराजात के लिए जमा करवाने का हुक्म दिया है। हमने भी अपने अब्बू की रकम से दावत इस्लामी में जमा करवाने की नियत की है इंशाअल्लाह करीम। या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक, या हबीब अल्लाह सलामुन अलैक। आजा अभी जा रमज़ान, आजा अभी जा रमज़ान, आजा अभी जा रमज़ान। तुझ पे दिया अतार की जान, तुझ पे दिया अतार की जान। अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान। ऐ शाफी नबी जन्नती जन्नती, मेरा सवाल है कि औरतों का नमाजी जनाजा पढ़ना कैसे? माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक सबको बामर आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। बार बार अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के साथ खानदान वालों से हज नसीब करे और मिठा मिठा शेर से मिठा मदीना दिखाए। अच्छा, इसमें माशाअल्लाह बड़े प्यारे प्यारे अंदाज बच्चों के थे। एक बच्चे ने वो ये हदीस पाक के तौर पे सुना है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो जो हदीस ये है ना, इसमें ये है शाबान शहरी व रमदानो शाहरुल्लाह, के शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। अच्छा, अब शाहरुल उम्मा भी किसी हदीस में है वैसे, तो यूं तो बात तो बन गई, लेकिन इतना हिस्सा सुना है ना, तो इसमें वही कि अगर पेश नजर ये हदीस है तो फिर उसमें अल्लाह का महीना है रमजान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, ये जो सवाल किया औरत जनाजा, तो औरत भी नमाज जनाजा तो पढ़ सकती है, यानी मसलन अब कोई नहीं है और किसी एक औरत ने नमाज जनाजा
پڑھ لی تب بھی وہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جنازے کی نمازیں ہوتی ہے تو صفیں بنا کر عورتیں بھی شروع ہو جائیں, یہ نہیں کہہ رہا میں. مطلب کہ جواز کے طور پہ کہہ رہا جائز ہے کہ عورت اگر جیسے کیا ہے, اور اس میں جماعت بھی شرط نہیں ہے, نماز جنازہ میں شرط نہیں ہے, بغیر کسی ایک مسلمان نے بھی اگر ادا کر لی تو بھی وہ جنازہ فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے, دوسروں سے وہ فرض اتر گیا. کسی ایک نے بھی نہیں پڑھی تو جن جن کو خبر پہنچی نماز جنازہ اس کی بھی مسلمان ہے اور اس کی نماز تو اب یہ کہ سب گناہگار ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 830 پر ہے. عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانا ناجائز و ممنوع ہے, اور نوحہ کرنے والی ہائی پیٹ کرتی ہیں جو ہوتے ہیں, تو نوحہ کرنے والی ساتھ میں ہو تو اسے سختی سے منع کیا جائے. یہ اس میں نماز کا تو نہیں ہے. اچھا آگے یہی اچھا. اس کی وجہ سے جنازے کے ساتھ جانا نہ مرد کہ اگر نہ مانے تو اس کی وجہ سے جنازے کے ساتھ جانا نہ چھوڑا جائے, مردوں کو نہ چھوڑے کہ اس کے ناجائز فعل سے یہ کیوں سنت ترک کرے, بلکہ دل سے اسے برا جانے اور شریک ہو. اب 824 پیج. اگر عورتیں جنازے کے پیچھے ہوں اور مرد کو یہ اندیشہ ہو کہ پیچھے چلنے میں عورتوں سے اختلاط یعنی مکسنگ ہوگا, یہ ان میں کوئی نوحہ کرنے والی ہو, تو ان صورتوں میں مرد کو آگے چلنا بہتر ہے. نماز جنازہ کا سوال ہوتا. اچھا ایک عورت اگر جنازہ پڑھ لے فرض ادا ہوگا یا نہیں؟ ہو جائے گا. میں نے یہی تو عرض کیا. ایسا ہوتا بھی نہیں ہے, مرد ہی پڑھتے ہیں عام طور پہ, اور ابھی ہمارے یہاں رائج بھی نہیں ہے کہ عورتوں کی صفیں بنتی ہوں ساتھ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ایک سوال آیا ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت پر جو عذاب قبر سے نجات کی بشارت ہے, کیا یہ بشارت سننے والے کے لیے بھی ہے؟ سننے والے کے لیے تو کوئی صراحت سے روایت ہے, دیکھی تو نہیں ہے. پڑھنے کی ترغیب ضرور ہے کہ پڑھے تو یہ منجیہ ہے, قبر کا عذاب سے نجات دے گی وغیرہ. تو اس لیے ہم نے اپنا نیک اعمال کا جو رسالہ ہے اس میں لکھ کر دیا ہوا. میں نے بہت پرانا مطلب یہ کبھی کبھی وضاحتیں بھی کی ہے کہ حدیث میں چونکہ پڑھنے کا لکھا ہے تو اس لیے سننے سے وہی ثواب ملے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے. البتہ ویسے ہے کہ قرآن سننے سے پڑھنے سے سننا زیادہ بہتر افضل ہے, لیکن یہ کہ ہم اس میں سورہ ملک میں چونکہ جہاں جہاں پڑھنے کا وہ صراحت سے حدیث میں کہہ دیا گیا تو اس لیے ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے اس میں. تو اس لیے وہ نیک اعمال میں سے جو نیک عمل ہے وہ سننے سے مان لیا جائے گا, لیکن ثواب کتنا ملے گا وہ ہم نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے یہ بھی ترغیب ہے کہ جو سن لیتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے پڑھ بھی لیا کریں. یہ ترغیب ہے, نیک عمل میں شامل نہیں ہے کہ یہ کرنا ہوگا تو نیک عمل درست ہوگا. یہ ہم نے آسانی کے لیے دیا ہے کہ سب مل کے پڑھتے, اس معنی یہ پڑھ لیں گے نیک عمل پہ عمل ہو جائے گا. پڑھنا ثواب سے تو خالی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جہاں ہمارے مبلغین ترغیب دلائیں نا سورۃ الملک کی, تو اسی اگر یہ میں نے جو عرض کیا وہ اگر یاد نہ بھی ہو تو لکھا ہوا تو ہے اس میں رسالے میں, تو وہی پڑھ کے سنا دیا کرے تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ یہ سن لینے سے یہ پڑھنا ہو گیا تو یہ پھر غلط ہو جائے گا. جتنا حدیثوں میں آیا, جتنا علماء نے لکھا,
ہمیں وہی کہنا ہوتا ہے. یہ ہمیشہ خیال رکھیں, اپنی طرف سے گیرے نہیں لگانی ہوتی. یہ دین کا معاملہ ہے, اس میں ہوشیاری بالکل نہیں چلے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا اللہ پاک, جو کوئی شب برات میں بلکہ پورے شعبان کے مہینے میں دعوت اسلامی کو کم از کم 1500 روپے یا دوسرے ملکوں والے اس 1500 روپے کے آس پاس مطلب جمع کروا دے دعوت اسلامی کے لیے, تو یا اللہ پاک اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک کلمہ نہ پڑھ لے, اور اس کا ہاتھ جو ہے ہمیشہ اونچا رہے, نیچے نہ ہو, اس کی تجوری ہمیشہ بھری رہے, اور فاقہ مستی نہ آئے, کسی کا محتاج نہ ہو, صرف تیرے در کا محتاج رہے, اور جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بن جائے. اور اے اللہ پاک, جو بیچارہ دے ہی نہیں سکتا, نہ میری کو مدنی بیٹی ایسی غریب ہے یہ کچھ بھی نہیں دے سکتی, تو اس کے دل میں ایک کیفیت افسوس کی پیدا ہو, اس کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما لے. یا اللہ پاک, رہتی دنیا کے لیے یہ میری دعا جو ہے وہ ہر شب برات کے لیے, اور اس طرح دعوت اسلامی کو 1500 یا جو بھی میں نے اعلان کیا اس پر عمل کرے, ان کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ماشاءاللہ یہ دعا ہمیں پچھلے دنوں ملی, اور الحمدللہ عاشقان رسول سنی, اور امیر سنت نے تو خیر اپنی طرف سے تو کچھ 15 ایصال ثواب کی نیت کی 2500 روپے سے. تو اس کے علاوہ اور اسلام بھائی نے بھی نیتیں کی الحمدللہ. تو کل شب بارات ہے, آج بھی دے سکتے ہیں لیکن کل شب بارات ہے. درخواست ہے عاشقان رسول سے جو دنیا بھر میں جہاں آج بھی جہاں شب بارات کے اجتماعات ہیں, وہ اپنے اپنے یہاں کے کرنسی کے حساب سے دعوت اسلامی کو یہ ہماری لکھی ہوئی جو لائنیں آتی ہیں اس کے مطابق آپ ڈونیشن دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خوب اجر و ثواب بھی ملے گا. اور جو جیسے کل پاکستان اور دیگر اس طرح کے ممالک میں جہاں کل شب بارات ہے, تو آئیں تو دعوت اسلامی کے یہاں اپنے جو مدنی عطیات ڈونیشن ہے یہ دیں, اور انشاءاللہ ثواب حاصل کریں. اچھا, اس میں مفتیان کرام تشریف فرمائے, مجھے یاد آ گیا کہ میں جب گھر پہنچا نا تو کسی عیسائی بھائی نے رسید کی اور کاپی بھیجی تھی, میرے ساتھ ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے دکھائی کہ انہوں نے میری طرف سے سارے پیمنٹ کر دیے. یہ وقاف ہے کہ نہیں وقاف ہے؟ میری اجازت تو لی نہیں انہوں نے. اگرچہ کوئی زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہے, لیکن میں نے بہرحال یہ نیت کی میں دوں گا, میں بار بار کہتا میں ادا کروں گا. اچھا, ایک نے اجازت مانگی, اس کی مہربانی, سمجھے, وہ تو اجازت اس کو تو ملی نہیں ملی, وہ اجازت مانگنے میں رہ گیا اور دوسرے نے پیمنٹ کر دی, رسید کی کاپی بھیج دی. تو میں نے کہا یہ کیا ہوا, یہ ان کی طرف سے ان کی طرف سے ایک الگ سے عطیہ ہوا یا کچھ بھی نہیں ہوا, واپس لے سکتے تھے. یار انہوں نے تو میری اجازت کے بغیر پیمنٹ کر دیا. ایصال ایک نیکی کی انہوں نے, تو میں نے بھی ایصال ثواب کے لیے, لیکن میں نے جو کہا تھا اس کا کیا, وہ اس کی طرف سے یہ وقائع کہ تسلیم کیا جائے گا, یا اس کا ایک الگ سے ایک ہے نا, الگ سے اس کا ایک کام ہو گیا, نیکی ہو گئی میرے اوپر. تو میں نے ابھی تک پیمنٹ ہی نہیں, میں بولا پہلے معلوم تو کرو. تو خیر اب وہ یاد آ گیا تو میں نے کہا پوچھ تو لوں آپ لوگوں سے, تو میرے وہ باقی ہیں. تو اجازت میں اب کسی کی طرف زکوٰۃ ادا کر دیں اور اس کو پتہ ہی نہ ہو, اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہو تو کیسے ہوگا؟ حج بدل کی صورت الگ ہے کہ فوت ہو گیا اور اس نے وصیت کی, حج بدل اس میں وصیت کے بھی اپنے احکام ہے نا, حج بدل میں بھی. چلو میں انشاءاللہ پیمنٹ کروں گا, پھر نیت کرتا ہوں انشاءاللہ, اور کوئی مجھ سے اجازت نہ مانگے. میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جب کوئی دے دے, میں دے تو دیں گے, میں سمجھتا ہوں الحمدللہ, لیکن یہ کہ میرے نفس پر کیا مشقت پڑی, کیونکہ وہ ہم جیب سے دیں گے تو نکلے گی نا, کوئی دے دے گا تو وہاں نکلے گی. اپنا بھی نام ہو گیا, مفت میں نام ہو گیا. ہاں, میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ میرے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کر دو یار. مسجدیں بھی اس طرح بنوائی ہیں بعض جگہ, درخواست کر کے, پارٹی ہے مطلب تگڑی, میں نے
पैसे को हाथ नहीं लगाना, यार मेरी माँ के हिसाब से मस्जिद बना दूंगा यार, मेरे बाप के लिए, माँ बाप से सबको मोहब्बत होती है, होनी भी चाहिए। तो यूं मतलब ये कि वो एक अलग सूरत है, ये किसी से रिक्वेस्ट कर रहा कि ये वो सवाल नहीं है जिसमें जिल्लत हो। अब मैं अपने लिए मांगू ना, अपनी जात के लिए, तो फिर उसमें अलग फिर मसाइल है उसके। हर सूरत में जिल्लत होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें सूरतें हैं। ये मस्जिद बना दो, ये दरखास्त करना, इसमें कोई जिल्लत। आदमी ऐसे होते हैं, मतलब जो आदमी बोलता भी सोच समझ करिए, तो वो फिर ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद बन जाएगी। सवाब इसका तो कहीं भी नहीं गया, मेरा भी काम तेरा भी काम, सदका जारिया। अब भी अगर कोई मेरे माँ बाप के इसाले सवाब के लिए मस्जिद बनाता है तो वेल एंड गुड, लाखों करोड़ों दुआएं उसके लिए मेरी। सवाब का ही काम है, सवाब आपको भी मिलेगा, मेरे माँ बाप को भी मिलेगा, और ये कहने पर मुझे भी मिलेगा, और अल्लाह करे मैं अपने वालिदैन के मुहिब्बीन में लिखा जाऊं। बाप को तो मैंने, बाप का साया तो पाया नहीं ना, साल 1.5 साल 2 साल का होगा तो वफात हो गई थी, और अम्मी थी हमारी, वालिदा थी, बाद में वफात हुई, मगर वो भी शादी से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह गनी की रहमत में, दोनों गनी की रहमत में माँ बाप को। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हिस्से 2600 रुपए के हिसाब से, जी। ये एक इस्लाम मैंने अभी आपने जिस तरह फरमाया ना, तो 26 हिस्से 2600 के हिसाब से दिया था। ये माशाल्लाह अभी आपने जिस तरह ऐलान फरमाया तो आपके लिए तोहफा पेश किया उन्होंने। अब तो रुजू भी नहीं कर सकते, रुजू तो कर सकते कर, नहीं इस नीयत से, नई नीयत की है जी, नई नीयत की है। दे चुकने के बाद। नहीं, अभी ये बस कर रहे हैं, इन्होंने अकाउंट नंबर मांगा है। अच्छा, उन्होंने मांगा है, ये मदनी मुज़ाकरे सुनते हैं। जी जी माशाल्लाह, फौरन। नहीं तो अब मैं इजाजत नहीं देता। व्हाट इज दिस भाई, ये क्या है? मतलब इजाजत जब नहीं दे रहा मैं, तो अपने तौर पे दें, करोड़ों रुपए दें। दावत इस्लामी का पेट बहुत बड़ा है, भरता ही नहीं है, और अरबों खरबों रुपए, खरबों नहीं है, अरबों रुपए खर्च है दावत इस्लामी का। अब मैं अपने लिए बोलूं ना तो आप बोलो, अपनी जात के लिए तो बोल ही नहीं रहा, ये तो मैं अपने लिए तो मशक्कत ही ले रहा हूं। तो मैं इंशाल्लाह भरूंगा, और शायद मेरे पास इतनी रकम है भी नहीं, मैं कुछ है मेरे पास शायद, तो ये देकर उधार ले लूंगा या उधार रख लूंगा, कि आएंगे तो भर देंगे। हुजूर आप तो पेश करेंगे, लेकिन अगर कोई आपके इसाले सवाब के लिए या आपके वालिदैन के इसाले सवाब के लिए देना चाहता है तो उसको देने देना। तो अलग से ना, हाँ वो अलग से दे रहे हैं ना। मैं आपकी तरफ आपने जो वो ऐलान किया था मैं वो पेमेंट, नहीं वो आपने कहा ना आप तो देंगे, लेकिन अगर कोई आपकी मोहब्बत में, जैसे अभी आपने एक बहुत प्यारी बात फरमाई कि मेरे वालिदैन के लिए मस्जिद बना दे, आपको मस्जिद नहीं बना सकता, लेकिन 1500 का हिस्सा वो चाहता है कि वो आपके वालिदैन के नाम का दे, तो उसको तो इजाजत दे देना आप। तो मैं माँ बाप का मुहिब कैसे बना यार, खाली काम चला। नहीं आप अपना देंगे ना, आपके कहने पर अगर कोई आपके वालिदैन के लिए इसाले सवाब कर रहा है। मैं हुजूर आपकी इसकी मिसाल देता हूं। मेरे ऊपर क्या मशक्कत पड़ी यार, हुजूर मैंने माँ के लिए खर्चा किया, जिन्होंने मतलब खून पिलाकर मुझे बड़ा किया। वो आप करें, वो आप देंगे ना, वो तो आपने फरमाया कि आप देंगे। अगर कोई और इसके अलावा देना चाहता है, जी जी जी, वेल एंड गुड। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सारे दावत इस्लामी वालों को इजाजत दे देना, मतलब सारे नाज़रीन देना चाहते हैं, वाला ना हो उसको भी इजाजत। सुभान अल्लाह, सुभान, ये हुई ना बात। तो मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। आप जब आपने इसाले सवाब की नियत की ना 15 में, तो उसमें आपने मेरे वालिदैन की भी नियत की, तो मुझे कितनी खुशी हुई होगी कि यार अमीर सुन्नत ने मेरे वालिदैन के इसाले सवाब की नियत की। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बड़ी है ना, तो मैं कद भी बंदे का देखा जाता है, कद आपका बड़ा है, उम्र मेरी बड़ी है, तो अगर कोई इस तरह का लड़की बनो तो खुशी होती है वाकई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी आपके वालिदैन के इसाले सवाब के लिए 1500 रुपए मैंने दिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो आप तमाम आशिक़ाने रसूल से दरखास्त है कि आप भी इस तरह की नियत करके दावत इस्लामी के अतियात में, डोनेशन में ये पैसे जमा करवा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत के वालिदैन के इसाले सवाब के लिए 1500 रुपए दे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह भी दिखा रहे थे कुछ। नहीं, ये निगरान शुरा की तरफ से ही मुझे जिन हाथों निगरान शुरा ने हाथों जमा करा, तो ये तरगीब के लिए मैंने बयान किया। बैठे होंगे बराबर। जी जी, ये 3000 रुपए मजीद में इंशाल्लाह पेश करता जज़ाकल्लाह खैरा। हूं। अमीर अहले सुन्नत के वालिदैन के इसाले सवाब के लिए 1500 रुपए में भी पेश। वो इस्लाम भाई ने भी स्लिप भेज दी 67,600 रुपए, उन्होंने भी ऑनलाइन करा दी दावत इस्लामी के अकाउंट में। माशाअल्लाह, तक़ब्बल अल्लाह तआला। मैं इंशाअल्लाह नियत करता हूँ, मैं पेमेंट करूंगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहरहाल उनकी भी एक कुर्बानी तो है,
اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے. تو آپ بھی اسلامی بھائیوں ہاں دوبارہ بھی اگر ایصال ثواب کے لیے دیا ہے تو میٹھا مدینہ. اسلامی بھائی اسلامی بہنیں نیت کریں، اور جو ابھی جو کل دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں گے وہ بھی اپنے اپنے طور پر انشاءاللہ ترکیب بنائیں. وہاں اسلامی بھائیوں نے آپ کے لیے انتظامات کیے ہوں گے، جو وہاں کی مشاورتوں نے جو فیصلے کیے ہیں اس کے مطابق آپ وہاں ڈونیشن جمع کروائیں. اللہ پاک نے چاہا تو اس مبارک رات راہ خدا میں خرچ کرنے کا آپ کو زبردست ثواب ملے گا. ظاہر ہے کہ یہ ایک ڈونیشن کا ایک انداز ہے، چندے کا ایک انداز ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کسی کے لیے ایصال ثواب کے لیے، اور بہت سارے انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. جیسا امیر سنت نے دعوت اسلامی کے ڈونیشن کے تعلق سے بتایا بھی تھا، تقریباً 1 ارب 20 کروڑ روپیہ کم و بیش دعوت اسلامی سیلریز دیتی ہے، تنخواہیں دیتی ہے، جو دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے. یہ جو دعوت اسلامی کے جو رضاکارانہ طور پر والنٹیئر جس کو کہتے ہیں اسلامی بھائی جو دن رات دعوت اسلامی دینی کام کر رہے ہیں، تو لاکھوں لاکھ کی تعداد میں ہیں. لیکن ظاہر ادارے ہیں، مسجد کے امام ہیں، مدرسین ہیں، علماء ہیں، قاری صاحبان ہیں، مؤذن ہیں، خادمین ہیں، اور بہت سارے ادارے شعبے ہیں جن کو ظاہر سے سیلریز دی جاتی ہیں. وہ ادارے چلتے اسی طرح ہیں، تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، ہزاروں ہیں. تو آپ اس زبردست دینی کام میں اپنا بھرپور حصہ ملائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مسکرا رہے تھے، دیکھ رہا ہوں نا میں وہ مسئلے جو گزرے نا اس مسئلے کو دیکھ رہا تھا. ایک جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہے، الحمدللہ یہاں پر ہمارے سٹالز بھی لگے ہوئے ہیں، اور جو اس وقت مختلف جگہوں پہ جو بیٹھے ہیں آپ کے درمیان میں کچھ باکسز بھی ڈونیشن سیل کے آج رکھے گئے ہیں. تو جیسے ہی موقع اب جیسے مدنی مذاکرے کے بعد اٹھنا ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ آپ ان باکسز کی طرف جائیں، اور وہاں ذمہ داران بھی کھڑے ہوں گے. تو ان باکسز میں بھی جو ہے وہ آپ اپنے جو عطیات ہیں آج جو اعلان ہوا ہے اس ضمن میں، وہ آپ ہاتھوں ہاتھ اس میں ڈال سکتے ہیں. ماشاء اللہ. تو ابھی جب رخصت ہوں گے تو ڈال دیجیے گا. جی جی کہ یہ کل کا انتظار کریں، اس سے بہتر ہے کہ نیکی جلدی کر لینی چاہیے. یہ نیت کی جا سکتی ہے نا، آج مدینہ پاک میں بڑی رات ہے تو سبحان اللہ آج ہی دے دیں بھائی. آج دے دیں، ابھی دے دیں. نیکی میں جلدی جلدی نیکی کرنی چاہیے. وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا وہ واقعہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اب واش روم بولتے ہیں تو طہارت خانے میں واش روم میں تشریف لے گئے، اور پہلے کے کس طرح انداز کے ہوتے تو پتہ نہیں ہے. تو بہرحال کہ آپ اپنے ہاتھ میں جبہ لے کر فوراً واپس آئے. خادم کو آواز دی، خادم حاضر ہوا، اس کو فلاں کو دیا. پھر تشریف لے کر جب باہر فارغ ہو کے تشریف لے آئے تو خادم نے کہا اتنی جلدی کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ میں اندر گیا تو میرے دل میں ایک دم خیال ہے کہ یہ تو مجھے فلاں کو رائے خدا میں دینا ہے، دے دوں. یہ دل میں آیا تو میں اس لیے نکل آیا کہ ایک نیکی کا کام ہے، میں فوراً کر لوں. پھر اگر رائے خدا میں دینا یہ وہ نیکی ہے کہ دل اس میں جلدی بدل جاتا ہے. کچھ لوگوں جو تعویل اس کو نفس بعض اوقات بٹھا دیتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اسے جلدی کیا ہے، بعد میں دوں گا، کل دوں گا. جیسے زکوٰۃ کے لیے، خیرات کے لیے، چندوں کے لیے لوگ بڑے دھکے کھلاتے ہیں. یہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو بڑا تجربہ ہوگا اس کا. بہت دھکے کھلاتے ہیں یار، بہت ستاتے ہیں. جب دینا ہی رہا ہے خدا میں تو اب بھی دے دو نا یار، کیوں بیچارے دھکا کھلاؤ گے؟ اب یہ اپنے جیب کے لیے تو ڈالنا نہیں ہو سکتا، تنگ آ کر گھر بیٹھ جائے یار ہم نہیں آتے. دھکا ہی نہیں کھلاتے، باتیں بھی سناتے. اس کا اگر مجھے تو تجربہ ہے، میں نے چندے بہت کیے کسی دور میں جب آپ لوگ نہیں ہوتے تھے. فیضان مدینہ یا فیضان مدینہ جب ہم نے جگہ خریدی، جب بھی میں جاتا تھا تو بعض لوگ اس میں کرتے ہیں باتیں، ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جو دل آزار ہوتی ہیں. مجھے یہاں تک بھی مولانا معاف کرو، بھیک منگے کو بولتے فقیر کو معاف کرو. دل تو دکھتا ہے آدمی کا. اگر میں اپنے لیے کوئی خیرات دینے تو نہیں آیا، تمہارے لیے جنت کی خبر، ایک طرح سے جنت کی راہ دکھانے آیا ہوں. اللہ کا خیر کرے.
पाकिस्तान में औरतें में से जाती हैं, तादाद औरतों की जा रही होती हैं, तो ये औरतों का जो मसला था, नमाज हो जाती है वो तो तय है, वो जो जवाब उसमें तो कोई एडिट नहीं करना। अब मजीद जो रिवायत देंगे वो उसमें शामिल करें। औरतों का ये जवाब मुफ्ती अली असगर साहब का है, औरतों का नमाज जनाजा पढ़ने के लिए जनाजे के साथ जाना नाजायज और गुनाह है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे के साथ औरतों को जाने से मना फरमाया, बल्कि ऐसी औरतों को सवाब से खाली गुनाह से भरी हुई फरमाया। इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह अपने मजमुए अहादीस सुनन इब्न माजा में नकल करते हैं, हजरत अली, हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत मौला अली रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है, यानी आपने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, कुछ औरतें बैठी हुई, कहा ही नहीं है, इनका बयान है, ये कहीं रिवायत में भी हम इसका बयान करते हैं। हजरत मौला अली रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो कुछ औरतें बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम क्यों बैठी हो? अर्ज की हम जनाजे का इंतजार कर रही हैं। फरमाया क्या तुम गुस्ल दोगी, न मैयत को गुस्ल दोगी? अर्ज की नहीं। फरमाया क्या तुम जनाजा उठाओगी? अर्ज की नहीं। फरमाया क्या तुम मैयत को कब्र में उतारोगी? अर्ज की नहीं। फरमाया गुनाह से भरी हुई सवाब से खाली होकर लौट जाओ, चली जाओ। औरतों के जनाजे के साथ जाने का हुक्म बयान करते हुए अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी रहमतुल्लाह अलैह दुर्र मुख्तार में लिखते हैं, औरतों का जनाजे के साथ जाना मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी नाजायज गुनाह होता है। हुक्म बयान करते हुए अल-इश्बाह व नज़ायर में है कि औरत जनाजा नहीं उठाएगी अगरचे औरत की मैयत हो, औरत का जनाजा भी नहीं उठा सकती। सदर शरिया मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह बहार शरीयत में लिखते हैं, औरतों को जनाजों के साथ जाना, औरतों को जनाजे के साथ जाना नाजायज़ ममनू है। वल्लाहु अअलम व रसूलुहु अअलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चियां भी नजर तो आ रहे थे स्क्रीन पर। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में। इल्म नूर है, इल्म रोशनी है, इल्म का रास्ता सबसे अच्छा रास्ता, इल्म दीन सबसे अच्छा इल्म है। हम सब बच्चे पढ़ते हैं दारुल मदीना नॉर्थ नाज़िमाबाद के कैंपस में, और हम सब आ रहे हैं हमारे फेवरेट प्रोग्राम मदनी मुज़ाकरे में। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अभी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे पापा जान, मैं आपको आज एक हदीस सुनाऊंगा। वाह भाई वाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब अल्लाह का महीना है, शबान मेरा महीना है, और रमजान मेरी उम्मतों का महीना है। अज्जल अज्जल या रमजान, जल्दी जल्दी आ रमजान। मिठू बेटा वो उम्मतों का नहीं,
रमजान मेरी उम्मत का महीना है, ये बोल दो ताकि edit करें। रमजान मेरी उम्मत का महीना है। माशाअल्लाह, इसलिए मैंने माशाअल्लाह वगैरह नहीं बोला। पापा आज बच्चे और बच्चियां बहुत सारे आए हैं। बहुत सारे देख लें आप। बापू आज हमारे साथ कौन कौन से बच्चे हैं? सल्लु अलल दो हबीब बच्चे तो मेरे नुमाया नजर आ रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे हसन भाई ने होस्टिंग की इब्तिदा की है और इंशाअल्लाह ये आइंदा भी बच्चों को लेके चलेंगे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। अमीर रसूलत हमारे पास आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना गर्ल्स की बच्चियां भी आई हुई हैं और दारुल मदीना फैजान इस्लामिक स्कूल के बच्चे भी हमारे साथ आए हुए हैं और इनके साथ इनके सरपरस्त भी आए हुए हैं। बहुत अच्छी अच्छी इबारतें लेके आए हैं। अगर इत्मीनान से रहेंगे तो मैं सारी इबारतें पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। आपके पास क्या लिखा हुआ है? क्या? फिदाने मदीना मदनी मुकाबला जारी रहेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप दिखाएं भाई, आपके पास क्या लिखा हुआ इबारत दिखाएं। फैजान मदनी मुज़ाकरा, माशाअल्लाह। आपके पास लिखा हुआ है पीले कार्ड पर हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। ये कार्ड दिखाएं भाई, इस पर लिखा हुआ है मदनी मुज़ाकरा इल्म का खजाना है। आप दिखाएं, ये लिखा हुआ है हर सहाबी नबी। अज्जिल अज्जिल या रमजान, जल्दी जल्दी या रमजान। बहुत सारे बच्चे अमीर रसूलत ये देखें माशाल्लाह, इनके कार्ड पे लिखा हुआ है रजब बीज बोने का महीना, शाबान पानी देने का महीना, रमजान फसल काटने का महीना है। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं जो आपसे कुछ सवालात भी करेंगे इंशाअल्लाह। मदरसतुल मदीना गर्ल्स की बच्चियां भी हैं और दारुल मदीना के बच्चे भी हैं जो कुछ आपसे सवालात करेंगे। माशाअल्लाह। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं प्यारे अमीर अहले सुन्नत, प्यारे अमीर अहले सुन्नत, एक लक़ब तो मेरा याद कर लिया। चले भाई, अब हम देते बच्चे भूल गए। आप बताएं भाई, आपका क्या सवाल था? हैं। ना इनके के सही है सब। सलाम जो अलैकुम फिर ये कभी हिम्मत नहीं करेंगे, वबरकातुहू। ये कभी हिम्मत नहीं करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई अगर बर्जस्ता आसान अपने जहन में रखा करे, जैसे मतलब इस वक्त मदीने में कितने बजे हैं, ये आसान है ना, ये पूछ ले मैं बता दूंगा। लेकिन मदीना हो जाएगा, इसका सीना चौड़ा हो जाएगा, तो ये दिल टूट जाएगा कि मैं ऐसा से कमतरी, ऐसा से महरूमी बच्चे को हो सकता है। आइंदा के लिए मैं हर बार कुछ इस तरह का अर्ज करता रहता हूँ कि बच्चा भूल जाए वो इसको मदद करो उसकी, ताकि ये इनके माँ बाप सारा खानदान भी खुश होगा इससे, उन्हें सबके दिल बुझ जाएंगे। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि फिर वसल्लम। हो सकता है कोई इसको डांटेगा भी, इतना याद कर रहा था भूल गया तो हमारी बेइज्जती करवा दी, तो ये मस्जिद बेचारा मस्जिद पीछे हटेगा। तो मंजिल तय करा दो इसको चले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत, ये शायद फरमाइए कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बच्चे इल्म दीन सीखने आते थे। देखो जिस तरह हमारे मदरसों के अंदाज है ना, तो वो तो उस दौर में नहीं था। तो हम ये कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्बास और खुद हजरत अनस बिन मालिक तो 10 साल आपकी खिदमत पर है, तो यूं बच्चे भी इल्म दीन हासिल करते थे। इल्म दीन की बातें मालूमात सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते थे कि ये बताइए, इस तरह की रिवायतें हैं। तो यूं बच्चा हो बड़ा हो
مرد ہو عورت ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معلم کائنات ہے، کائنات کو سکھانے والے، تعلیم دینے والے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عبداللہ بن مسعود کتنی ایج تھی؟ اچھا، تو حضرت انس تو چھوٹے تھے، عبداللہ بن عباس بھی چھوٹے رضی اللہ عنہ. اچھا، تو عبداللہ بن مسعود مفتی صاحب فرما رہے کہ ان کی عمر ان کو بچہ نہیں کہیں گے، وہ ایڈٹ کر دیجیے گا. اور بھی بعض اگر ڈھونڈیں گے تو ہاں ملیں گے آپ کو. 2-4 نام لے لو نا یاد ہو. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسن امام حسین، خود امام حسن امام حسین. ہاں یہ تو گھر کے ہی تھے، حسنین کریمین، امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما. یہ بھی مطلب علم حاصل کرتے تھے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یہ بھی علم حاصل کرتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آج الحمدللہ ملک کے کئی گاؤں دیہاتوں سے ہمارے زمیندار اور کسان بھی ایک تعداد میں فیضان مدینہ میں حاضر ہیں، 3 دن کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور اسی طرح پنجاب کے کچھ شہروں سے بھی مدنی قافلے آئے ہیں، اور یونیورسٹی سندھ یونیورسٹی ٹنڈو جام سے بھی کچھ اسٹوڈنٹس، حیدرآباد سے بھی کچھ اسٹوڈنٹس کے مدنی قافلے الحمدللہ فیضان مدینہ میں آج مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. سب کو خوش آمدید. یہ خصوصی میں رکیں گے کیا؟ سبحان تو اللہ. 14 شعبان ہے، وہ روزہ رکھنے والا دن ہے نا اپنا. تو نہیں سحری تو بھی ہوگی انشاءاللہ. آج تو کئی میسیجز آج تھے کہ تو ہاں. اعلان ہو کہ خصوصی ہوگا یا نہیں ہوگا، تو آپ نے اعلان کر دیا. خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ، اور ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ. واہ سبحان اللہ. نظروں سے ملاقات کی سب کو اجازت ہوگی، بیچ میں گلاس نہیں ہوگا. ہاتھ ملانے کی اس کی کیٹیگری ہوگی. یا اللہ ٹھنڈے ہو یار یہ لوگ. کام نہیں کرنا ہے، بس ملاقات کرنی ہے. چلو بھائی وہ کوئی دے دو پیکج انشاءاللہ. مجھے بتاتے ہیں تو میں پیکج. جی ماشاء اللہ. پیجن کا ورڈ سنا ہے آپ نے؟ جی، انگلش کا ورڈ ہے یہ پیجن. میں ہم وہ کچھ سوال شاید کریں گے. جی پیجن کا ورڈ سنا ہے آپ نے؟ آواز نہیں آ رہی. جی، شہزاد بھائی انگلش کا ورڈ ہے یہ پیجن. اس کا مطلب ہوتا ہے کبوتر. جی، اور جنگلی کبوتر کے بارے میں آج ہم بات کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں کہ بڑا ہی فائدہ مند ہے جنگلی کبوتر. کیوں فائدہ مند ہے؟ کیونکہ جنگلی کبوتر کو کچھ امراض کے لیے یوز کیا جاتا ہے. مثلا اگر کسی کو لکوہ لگ جائے تو کہتے ہیں کہ جنگلی کبوتر کا خون اس لکوے کی جگہ پر لگایا جائے، یعنی مالش کی جائے، تو آہستہ آہستہ لکوہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح اگر کسی کو پولیو ہو جائے تو پولیو کے لیے بھی جنگلی کبوتر کا خون بہت مفید ہے، اور اس کو لگانے سے پولیو کے اثرات کم ہوتے چلے جائیں گے اور زیادہ پولیو نقصان دہ نہیں ہوگا. ایک اور وجہ سے جنگلی کبوتر کا خون لگایا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی کو فالج ہو جائے، جی فالج میں بھی جنگلی کبوتر کا خون مفید ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اور لوگوں کا آزمودہ بھی ہے. مجھے کچھ دوستوں نے بھی بتایا کہ اس طرح انہوں نے جنگلی کبوتر کا خون یوز کیا اور ان کو فالج، لکوہ اور پولیو وغیرہ میں فائدہ ہوا. اچھا، یہ جنگلی کبوتر کا خون تو یوز کر لیا، اب یہ کبوتر جو بچا ہے یا زیادہ کبوتر یوز کر لیے وہ بچے ہیں، تو ان کبوتروں کا کیا ہوگا؟ کیا ان کو پھینک دیا جائے گا یا ان کو کھا لیا جائے گا؟ بعض لوگ کبوتروں کو پھینک دیتے ہیں، بعض لوگ پکا کر کھا لیتے ہیں. دونوں مسائل کا حل شیخ ہی ہمیں بتائیں گے. پلیز شیخ بتائیے، جنگلی کبوتر کا خون مختلف امراض میں لگانا کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ اللہ اکبر. لقوہ کہتے ہیں یہ آدھا منہ جو ہے نا
یہ مطلب سن ہو جاتا ہے, زبان بھی اس میں متاثر ہوتی ہے, اور یہ لقوا اس کو بولتے ہیں ہم, اور آدھا بدن جو ہے وہ سن ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں فالج, پیرالائز ہو جاتا ہے, آپ نے سنا ہوگا آدھا بدن. اس میں کبوتر کا خون جو ہے نا, یہ اصل جو ذبح کے وقت نکلا یہ ہے ناپاک, پیشاب کی طرح ناپاک ہے, نجاست ہے, غلیظہ ہے. اس کو مطلب بدن پر علاج کے لیے لگانا بھی جائز نہیں ہے. ایک مریض کو لگاتے تھے, جنازہ بھی میں نے ہی ان کا پڑھایا فالج میں, برسوں تک بیچارے وہ فالج میں مبتلا رہے لیکن فوت ہو گئے. پھر دل کا مرض بھی آ گیا اور بیچاروں کو کیا کیا ہو گیا, اللہ غریب رحمت فرمائے. تو یوں مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے دوستوں کے تجربے بتایا, میں نے اپنا جو دیکھا تھا وہ بتایا. اگر کسی کو فائدہ ہو بھی گیا شفا رب دیتا ہے, کون نہیں دیتا. تو یہ دلیل مانی نہیں جائے گی کہ اس نے ناپاک کام کیا تو اس کو شفا ہو گئی, معاذ اللہ. تو اس لیے ایسا نہ کیا جائے. رہا گوشت, اب اگر کسی نے ذبح کر کے معاذ اللہ خون لگا بھی لیا تو توبہ تو کرے وہ, اب گوشت بھی پھینک دیا تو اس کی بھی توبہ کرے, کیونکہ مال ضائع کیا نا اس نے. کہ کبوتر جنگلی ہو یا اصلی ہو, اب یہ جنگلی اصلی لوگوں کو سمجھ شاید سب کو نہ پڑتی ہو کہ جنگلی اصلی کیا ہوتا ہے. تو یہ جنگلی کبوتر بھی اپنے گھروں میں ہی ہوتے ہیں, یہ اڑتے ہیں, کالے رنگ کے عام طور پر. عرب دنیا میں لال بھی دیکھے, تو یہ کبوتر جو ہم اڑتے رہتے ہیں نا, وہ عام طور پہ ہمارے پاکستان میں کالے ہوتے ہیں, یہ جنگلی ہوتے ہیں, وحشی جنگلی. تو جو پکڑ لے اس کا ہو جاتا ہے. اب گورنمنٹ کی طرف جہاں ممانتیں ہوتی ہیں وہ پھر الگ مسائل ہے. تو اب یہ کہ گوشت اس کا پھینکنا تو جائز نہیں ہے, بلکہ یہ گوشت اس کا حلال ہے, کھا لیا جائے. اور یہ گوشت کے بارے میں البتہ سنا ہے کہ یہ گوشت اس کا کبوتر کا یہ فالج والوں کے لیے مفید ہوتا ہے, یہ فائدہ کرتا ہے گوشت کھائے تو. یہ سالن پکا کر کھاتے ہیں تو مطلب یہ, یا بھون کر, جس طرح بھی. کبوتر ایک حلال پرندہ ہے, خون نہیں. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ مانامہ فیضان مدینہ کے جون کے رسالے میں یہ لکھا تھا کہ فالج اور لقوے والے کے لیے کبوتر کا گوشت کھانا مفید یعنی فائدہ مند ہے. اسی طرح جہاں کبوتر رہتے ہیں وہاں یا اس کے قریب رہنا بھی فائدہ مند ہے. یعنی مریض, اب ادھر کبوتر تو جہاں رہتے ہیں, بعضوں کے یہاں تو بہت کبوتر ہوتے ہیں, بعضوں کا نہیں ہوتے. اب اس میں جنگلی اصلی کا قید نہیں ہے, لکھیے مطلق ہے کبوتر, ٹھیک ہے نا. تو اب کبوتر یہ اطراف میں ہو تو بھی مریض کو فائدہ پہنچتی ہوں. کبوتر فائدہ کرتا, لیکن یار لوگوں نے اس کا خون ملنا شروع کر دیا ہے. یہ میں نے بھی غالباً بچپن سے سنا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اس وقت ہم دوبارہ آ گئے ہیں. کچھ بچیاں ایسی تھی جن کی بیچاروں کی باریاں نہیں آئی تو انہوں نے اشک باری شروع کر دی تھی. کیا بات ہے. اور یہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہ رہی ہیں, تو میں نے کہا بھائی سب اجتماعی طور پر امیر اس وقت کو سلام عرض کریں. چلیں سلام عرض کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ سنائیں, کیا سنائیں گی؟ میرا نام عائشہ محمد فرحان ہے. میں اس کی کلاس میں پڑھتی ہوں. میں امیر اہل سنت کو نعت سناؤں گی. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا
رسول اللہ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سارے گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، کروں میں سارے گنبد کی زیارت یا رسول اللہ۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ ماشاءاللہ اس بچے کی آواز تو اچھی ہے، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، ماشاءاللہ۔ یہ ایک بچی ہے دارالمدینہ کی، یہ دعوت دینا چاہ رہی ہیں۔ کیا دعوت دینا چاہ رہی ہیں بھائی آپ؟ آج میں مدنی مذاکرے میں آ گئی ہوں، ویلکم۔ آپ سب بھی مدنی مذاکرہ دیکھتے رہے، مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ، تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ یہ تھی رو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے امیر اہل سنت کہ بھائی مجھے امیر اہل سنت سے صبح بات کرنے کا موقع نہیں ملا، تو ان کے آنسو ہمیں واپسی لے آئے۔ واہ، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ حضور دعا فرما دے اللہ پاک سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین، آمین، ماشاءاللہ۔ شب برات بے حد اہم رات ہے، کسی صورت سے بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات رحمتوں کی خوب برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن پر شب براءت یعنی چھٹکارا پانے اور نجات پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے۔ حضرت سیدنا امام بائحقی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فضائل اوقات میں نقل کرتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 زنا کا عادی، نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا، نمبر 5 تصویر بنانے والا، اور نمبر 6 چغل خور۔ حدیث کے الفاظ یہاں تک ہے۔ آگے اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی شہادت سے محرومی کی وعید ہے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ متذکرہ یعنی بیان کردہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہو تو وہ بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے شب براءت کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیں، اور اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی ترکیب فرما لیں۔ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری کے بیان کی اس ویڈیو کو ان کے آفیشیل فیس بک پیج پر اب تک کم و بیش 19,16,000 1,916,000 لوگ دیکھ چکے ہیں اور 46,55,000 4,655,000 لوگوں تک پہنچ چکی ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ شب برات آتے ہی معافی مانگنے کا ایک ٹرینڈ سا چل پڑتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو رشتہ دار یا دوست ناراض ہیں انہیں منایا نہیں جاتا، صلح نہیں کی جاتی، بس ایک اسٹیٹس یا میسج کے ذریعے دل کو منا لیتے ہیں۔ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ معافی کے تقاضے کیا ہیں، آخر کس حد تک کوشش کی جائے؟ ماشاءاللہ۔ درم کسی کا پتہ ہے کہ اس نے فلاں حق تلف کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میرا یہ فلاں حق، یعنی آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس کا فلاں حق تلف کیا، اس دن اس کو میں نے مارا تھا یا اس طرح کا کوئی پیسے لوٹ لیے تھے اس کے وغیرہ، خالی آپ
رسمی طور پہ بول دیں گے سب معاف کر دو مجھے اور دل کو منا لیں گے تو چلے گا. پتہ ہے تو اب اس کو خالی معافی نہیں تلافی بھی ہے, لیکن جو نقصان ہے وہ پیمنٹ بھی کرنا ہے, جو اس کے پیسے کھائے وہ اس کو دینے, وہ پیسے معاف کر دے وہ الگ صورت ہے. اس طرح مطلب یہ کہ یہ جو ہمارے ٹرینڈ ہے نا معافی مانگنے کا عام, اگرچہ غلط نہیں ہے, معافی مانگنی چاہیے عام, لیکن یہ کہ اس میں یہ ذہن میں رکھے میں کہ جس کا پتہ ہے کہ اس کی حق طلبی کی ہے تو یہ آپ کے اعلان اس کے حق میں تو کافی ہو ہی نہیں سکتا نا. کیا پتہ آپ کا پیغام سنے نہ سنے, معاف کرے نہ کرے تو معاف کیسے ہو جائے گا. اس لیے اس سے تو آپ کو رجوع کرنا ہوگا, اس سے معافی مانگنی ہوگی. اب جن کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے ان کے تعلق سے اب ایک صورت یہ ہے, خالی صورت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میرا اعلان سن کر فلاں کو رحم آ جائے, میری اپروچ نہیں ہے, پہنچ نہیں سکتا, شاید معاف کرتے. یہ بھی شاید والا امید والا ہے, یہ اس کو یقینی اور کنفرم ہم نہیں کہہ سکتے. یہ عام اعلان جو ہمارے ایک ٹرینڈ ہے, لیکن اس ٹرینڈ کو روکتے ہیں بعض لوگ, تھوڑا شدت میں آ جاتے ہیں. یہ ان کی غلطی ہے. ایسا نہیں کہ معافی مانگ رہا ہے نا, وضاحت کر دو کہ بھائی معافی مانگنی ہے تو یہ باتیں بھی ذہن میں رکھے, لیکن معافی بھلے مانگے تو یہ انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے میٹھے سونے سونے مرشد پاک امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض گزار ہوں. آپ سے میں نے نیت کی تھی کہ فیضان رمضان انشاءاللہ رمضان سے پہلے مطالعہ کرنے کی کوشش کروں گا, تو اس کی کارکردگی کے طور پہ بھی آپ کو میں عرض کر رہا ہوں. 70 صفحات کا مطالعہ ابھی تک فیضان رمضان کا میں نے کر لیا ہے, اور جو پہلا باب آپ نے فضائل رمضان شریف کے حوالے سے جو تحریر فرمایا ہے, اور اس کی کیا ماشاءاللہ ترتیب ہے آپ کی باپا جان. اس کو پڑھنے سے اس میں جو آپ نے فضائل رمضان کے ساتھ ساتھ جو مہلکات کے اوپر اور گناہوں کے نقصانات کے اوپر جو آپ نے تحریر فرمایا ہے مواد, بہت ہی زبردست ہے, اور اس سے واقعی گناہوں سے نفرت والا معاملہ بھی دل میں محسوس ہوتا ہے, اور مہلکات سے بچنے کا بھی ذہن بنتا ہے. کم از کم اپنے موبائل کے حوالے سے میرا ذہن بنا کہ میں اس کو بلا ضرورت استعمال نہیں کروں گا, بلکہ اس وقت میں پہلے تو سب سے پہلے فیضان رمضان مکمل کروں گا, اور دوسرے نمبر پہ انشاءاللہ آگے بھی پھر اہم کتابوں کا مطالعہ کروں گا. ان کا مطالعے کا ذہن بنا. آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ استقامت دے, اور آپ کی حکمت عملیاں اور آپ کا اس کتاب کو ترتیب دینے کے جو معاملات ہیں, ابواب جو چیپٹرز ہیں, وہ بھی کمال ہیں. کمال ہے باپا, آپ کا تحریری انداز جو ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. امت کے لیے آپ بہت بڑی نعمت ہیں, اللہ ہمیں آپ کی قدر نصیب فرمائے. الحمدللہ عز و جل. کتاب فیضان رمضان, اس کتاب میں امیر سنت نے رمضان شریف سے متعلق تقریباً ابواب کو شامل کیا ہے, اور پورا رمضان بآسانی درس و بیان اس سے کیے جا سکتے ہیں الحمدللہ. تو مجھے ایک عرصہ ہوا اس کتاب سے درس و بیان کرنے کی سعادت مل رہی ہے, تو لازمی تمام اسلامی بھائی اور بہنیں اس کا مطالعہ بھی کریں اور اسے عام بھی کریں. اور میری عادت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ رمضان سے پہلے آخری جو جمعہ ہوتا ہے میں اسی کتاب کی تشریح بھی کرتا ہوں, بیان بھی کرتا ہوں, اور کوشش کر کے بستہ یعنی اسٹال بھی لگواتا ہوں تاکہ اسلامی بھائی اس کتاب کو خریدیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. فیضان رمضان مطالعہ کی نیتیں 90,972 90,972. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. فیضان رمضان کا تو شعبان میں مطالعہ کرنا ہوتا ہے, اور یہ ایک نیک عمل بھی ہے. نیک اعمال میں سے جو رسالہ ہے اپنا سب کو کرنا چاہیے. ترغیب, اور ماشاءاللہ 90,000 سے اوپر کی نیتیں بھی آ گئی ہیں اس کتاب کے. چاند رمضان شریف چاند تک یہ ہر سال کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ تازہ ہو جائے. پورا سال تو بلکہ ابھی پڑھے ابھی بھول گئے, تھوڑی ساری کتاب یاد رہتی ہے, ضرورتاً پھر دیکھنا پڑتا ہے. تو ضرور اس کا مطالعہ کیجئے, اور انشاءاللہ الکریم کل شب براعت میں اس کے امید ہے کہ سینکڑوں مقامات شاید ہو جائیں گے دنیا میں, کہ اس کے جہاں جہاں ممکن ہوگا مکتبۃ المدینہ کے بستے اسٹال لگائے جائیں گے انشاءاللہ الکریم, اور وہاں ہدیتاً فیضان رمضان پیش کی جائے گی. پاکستان میں اس کی قیمت ہے, ویسے پیج اس کے اردو میں 660 ہیں, معاف کیجیے, پیج اردو کتاب میں 460, اور ہدیہ یعنی کہ پرائس قیمت یہ
660 रुपए। कल जेब में पैसे लाइएगा, वो जरूर खरीदिएगा। अच्छा आपके पास है, फिर भी लाने की इजाजत है, पैसे लेकर इमाम साहब को दे देना कि और साहब भाई को नियत करवा के यार पढ़ लो पूरी, ये मैं तोहफा दूंगा आपको, यूं करके भी आप दे सकते हैं। तो ये आज बच्चियों का तवाफ हो रहा, फेरा हो रहा है, क्या बात है। चलो बैठ जाओ, ये दूसरों की तवज्जो बढ़ती होगी। बैठ जाओ, यहीं जहां जगह मिले अगर तो बैठ जाओ, यानी कल ट्रेंड हो जाइए और इस्लामी भाई बच्चे भी अपने बोले इनको भी थोड़ा फेरा लगवा लो। बैठ जाओ, बैठ शाबाश। अब आपके सरप्रस्त भी याद रखेंगे कि यार भेजा तो था, फंस गए थे, ये पूरा सुनना पड़ा मदनी मुज़ाकरा। तो इंशाअल्लाह कल ये कि शब बारात में उम्मीद है कि आप उम्मीद है वापस ले लेता हूं, हो सके तो 460 रुपए 660 रुपए साथ लाने, एक फैजान रमजान खरीद लें। आपके पास है तब भी अल्लाह तौफीक दे, हिम्मत आपको मिल जाए, सवाब के लिए खरीद लें और तोहफे में दे दें। ज्यादा खरीदना चाहते हैं, इतना शेर डालेंगे मीठा होगा। मेरा जाती को कमीशन नहीं है, मैं बता दूं, मकतबुल मदीना से आज तक मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया। बयानात के सेट ये सब अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरा तो कई बार वजाहतें की है मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जरूर लीजिएगा इंशाअल्लाह। घर में इसका दर्स भी इन दिनों में आप जारी कर दें, घर में दीगर अफराद को भी फायदा होगा इसका इंशाअल्लाह। घर में, मस्जिद में, मस्जिद चौक दर्स वगैरह में तो अपने जिम्मेदार के मशवरे से ही होगा, ठीक है ना। घर में तो ज़ाहिर है कि किसकी इजाजत लेंगे, सबको इजाजत है। घर में आप दें, घर का कोई फर्द दे दे पर्दे की रियायत के साथ। भाभी नहीं बैठेगी, अगर देवर दर्स दे रहा है तो उसके दर्स में पर्दा है ना, जेठ भी नहीं बैठेंगे। घर के जो महारिम है उनमें बैठकर आप दर्स दें, या इस्लामी बहन जो घर की अपने महारिम में दर्स दे, दोनों ही सूरतें हो सकती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और कल का इंतजार भी क्या करना था, आज भी जहां जहां मुयस्सर है तो खरीदने देते जाएं। जब पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, मुफ्त में पढ़ें। अपने पढ़ने वाले तो बने, मेरा बस चले तो पढ़ने वाले को 660 रुपए में दे दो यार, ये पढ़ोगे चल ले लो यार। खाली हवाई बात कर रहा हूं, इतने पैसे में कहां से लाऊंगा। देखिए एक शौक जज्बा कि ये पढ़ें, वरना रमजान शरीफ में इतनी गलतियां हो रही होती हैं। पढ़ेंगे तो मसाइल, बड़े प्यारे प्यारे मसाइल इसमें आपकी इंशाअल्लाह इबादत की खामियां जो है वो दूर होंगी इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज तो माशाअल्लाह कई मकामात पर शब बरात मनाई जा रही है, जिनमें मदीना, मक्का शरीफ, खदीज, अरब ममालिक में भी आज शब बरात मनाई जा रही है, और यूरोपियन ममालिक में भी, यूके, दीगर ममालिक में भी मनाई जा रही है। ये आज शब बरात पाकिस्तान में कल मनाई जा रही है इंशाअल्लाह करीम, और दुनिया में कई ममालिक में आइंदा कल शब बरात मनाई जाएगी। है बड़ी अहम रात है, और फरिश्तों की तो ईद रात है। आसमान के फरिश्तों के लिए 2 रातें ईद और खुशी की है, जैसे दुनिया में मुसलमानों के लिए दो ईद की रातें ईद और खुशी की हैं। फरिश्तों की ईद रात बराअत की रात, शब बराअत, यानी 15 शाबान की रात, 15वीं रात, और लैलतुल क़द्र है। और मोमिनों की ईदें, मुसलमानों की ईदें ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, रमजान शरीफ के फौरन बाद जो ईद आती है, मिठी ईद भी बोलते हैं इसको, और ईद उल अज़हा जिसको बकरा ईद बोलते हैं,
یہ مسلمانوں کی دو عیدیں اس حوالے سے لکھی ہیں. عید راتیں ان کی کہ عید الفطر کی رات ہے، رمضان شریف کی رخصت پر جو چاند نظر آتا ہے تو یہ عید رات ہوتی ہے. یہ بڑی اہم عبادت کی رات ہے. بقرعید کی 10ویں یعنی کہ ذوالحجہ کی 10ویں رات صبح بقرعید ہے. یہ رات بھی بڑی اہم ہے عبادت گزاروں کے لیے. تو اس لیے مطلب شب برات جو ہے یہ فرشتوں کے لیے عید رات ہے. حوالہ مکاشفۃ القلوب اردو، پیج نمبر 634، مکتبۃ المدینہ. جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہے شرع اور طریقت کا یہ حسین سنگم ہے. شب برات کو شب شفاعت بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی شفاعت کی درخواست کی. اللہ پاک نے ساری امت کی شفاعت منظور فرمائی، مگر وہ شخص جو رحمت الہی سے اونٹ کی طرح دور بھاگ گیا اور گناہوں پر اصرار یعنی بار بار کر کے خود ہی بہت زیادہ دور ہوتا گیا. حوالہ مکاشفۃ القلوب، پیج نمبر 624 تھا 625 ملخصاً. آج کی رات بارات یہ کہ جہاں واقعی شب برات ہو ان کے لیے یقیناً کہ اہم رات ہے. اور اب کہیں ابھی 8 بجے ہوں گے، کہیں 10 بجے ہوں گے، کہیں 9 بجے ہوں گے. یورپین ممالک شاید ہم سے ٹائم میں 5 گھنٹے پیچھے، کوئی 5 گھنٹے ہو، کوئی 4 گھنٹے ہوگا. ساؤتھ یا افریقہ بھی پیچھے ہم سے. ہم مدینے سے ٹائم میں زیادہ ان مانوں کے قریب ہیں. اللہ پاک شب برات کی عبادت کی توفیق دے اور قبول بھی فرمائے. گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کا عہد کرنے کا بھی اللہ پاک شرف بخشے. آج سچی توبہ کر لیں، اور یہ تو سب کے لیے توبہ تو فوری کرنی ہوتی ہے، شب برات کا انتظار نہیں کرنا ہوتا. توبہ فوراً کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لے. توبہ جبھی توبہ ہے، ورنہ توبہ نہیں ہے. وہ توبہ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی نیت ہے کہ میں گناہ تو کروں گا، بچوں گا تو نہیں. یہ نہیں ہے، بلکہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ بھی اس کا ایک رکن ہے. پکا عہد کرے کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا. جیسے کوئی شیوڈ ہے، وہ توبہ کرے اپنے اس شیو کروانے سے، دوسرے گناہ کی بات نہیں کرے. اور یہ بھی ذہن میں کیا رہا ہے تو میری مجبوری میں رکھ تو نہیں سکوں گا، پکڑ لیتے کیا جاتا ہے. یہ توبہ نہیں ہے. آئندہ اس کی نیت ہے کہ میں منڈواؤں گا، رکھ نہیں سکوں گا. اب اس کی مجبوری یہ سمجھے، آیا اسلام نے بھی اس کو مجبوری تسلیم کیا یا نہیں، دیکھنا یہ ہوگا. اور مجبوری وہی ہوتی ہے کہ جہاں اسلام تسلیم کرے کہ واقعی یہ مجبوری ہے. عام طور پر کیا نوکری کی مجبوری ہوتی ہے، اس طرح کی مجبوری، لوگ مذاق اڑاتے ہیں یا خوف ہوتا ہے کہ لوگ مذاق اڑائیں. یہ مجبوریاں نہیں ہیں. اس میں تو آدمی صبر کر کے مزید اجر و ثواب کمائے. روزی کو وہ فلاں کمپنی دے گی، فلاں فیکٹری دے گی، فلاں سیٹھ جو سنتوں کا مخالف ہے، اس کا تو پانی بھی نہیں پینا چاہیے. جو کہتا ہے کہ داڑھی مت رکھو تو نوکری رکھوں گا. آگ تو ایسی سوچ پر جو ایسا کہتا ہے نہیں. اللہ دینے والا رزق یار، ان پر کہاں بھروسہ کر بیٹھے، روزی تو اللہ دیتا ہے نا. تو اس لیے میں یہ آپ کو ذہن دے رہا ہوں کہ جہاں گناہ سے روزی حاصل ہوتی ہے وہاں تو اپنے کو جانا نہیں ہے نا. وہ تو رب جہاں راضی ہے وہاں جانا ہے. یہ ذہن بھی بنا لے شب برات والے جو آج منا رہے ہیں شب برات، جو کل منائیں گے وہ بھی ذہن بنا لیں. کل طے کروں گا، یہ نہیں ہے طے ہے آج، اور ابھی سانس بعد میں لینا ہے. پہلے طے کہ میں گناہ نہیں کروں گا. توبہ، یا اللہ توبہ کرتا ہوں، گناہ نہیں کروں گا. اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. توبہ میں بھی سچی
सच्ची तौबा नसीब हो, तौबतुन नसूह नसीब हो, बाकी रहने वाली तौबा। आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर हो मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब। मुलाकात का पैकेज बयान करना था, लेकिन जी है, मुझे है आपके पास है ना पीछे। अब वो बहुत दिनों के बाद ये हुआ है ना, तो मैं तो भूल ही गया था पैकेज का। लिखे हुए हैं मेरे पास। शनाख्ती कार्ड शो करना होगा। दूसरा है कि रजब और शाबान में कम से कम 5 ने हमारी वो 7 का है, ये नहीं लेते, इसमें 1000 होंगे यार, ये रोजा रखने वाले, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जो पूरे माह शाबान के रोजे रखते हैं, शुरू से रखना जारी है जिनका, तो वो बेशक वो टोकन हासिल कर ले। पिछले मदनी मुज़ाकरे में जब ये तरगीब दी है ना, शाबान की समझो कि 1 तारीख से लेकर अब तक अगर फैजान रमजान आधी पढ़ ली कम से कम, इसके पेज हैं 460, 230 पेज तक पहुंच गया पढ़ते पढ़ते इसी शाबान में, तो वो भी ले सकते हैं टोकन। पूरी पढ़ ली तो भी ले सकते हैं, ज्यादा पढ़ ली तो भी ले सकते हैं। कम से कम 460 है, 230। अच्छा, इसमें सुनने वालों का भी क्या फरमाते हैं? सुनने वाले भी शामिल है, वो भी ले सकते हैं। ₹1500 का जो ऐलान हुआ उसमें कम से कम ऐसे इस्लामी भाई के जिन्होंने 1500 को इस ऐलान से पहले तरगीब दिला चुके हैं, अब भी तो ये शुरू हो जाएंगे तो फिर संभालना मुश्किल है। जो इस ऐलान से पहले दे चुके हैं, मदनी मुज़ाकरे से पहले समझो
कम से कम 15 को फर्दन खाली ऐलान कर देना तो मैंने तो लाखों को तरगीब दिला दी। ये नहीं एक एक को तैयार किया हो, इनफरादी कोशिश जिसको दावत इस्लामी के माहौल में बोलते हैं, वो की हो कम से कम 15 को, वो भी ले सकते हैं। पूरे माह रमजान मुबारक के एहतिकाफ का फार्म अभी मदनी मुज़ाकरे से पहले, ऐलान से पहले जो फिल कर चुके हूं, ठीक की है। इसकी तो निकल पड़ी दीवाने की। 1 साल हो गया आपको, 1 साल होने वाला है एहतिकाफ को। शेवड थे आए थे पिछले साल, अब तो जुल्फे भी आ गई, दाढ़ी भी आ गई, इमामा भी सज गया, माशाअल्लाह। ये एहतिकाफ हमने देखा था, शेवड थे, ये आगे आगे बैठते थे। तो ये आगे बैठना, मदनी मुज़ाकरे सुनना, बयानात सुनना, हल्के अटेंड करना जो होते हैं, तो ये इनकलाब आता है, फिर बंदे में तब्दीली आती है। वरना मैंने बरसों से देखे आते हैं, बड़ाउड़ी कर रहे होते हैं, पीछे कबाब समोसे खा रहे होते हैं, बोलते हैं हमारे साल एहतिकाफ करते हैं फैज़ान मदीना में। जैसे आप भी बैठे हुए आप लोग, कोई बोले फैज़ान मदीना हुआ तो ठीक है, आया होगा कहीं दोस्तों से मिलने, घूम फिर रहा है, तो उसको वो फायदा नहीं मिलेगा जो कान में जाएगी तो दिल में उतरेगी। बात कान में नहीं जाएगी तो उतरेगी कहां से दिल में? नाम क्या कुछ बोलूं क्या? अच्छा, कोई गैर मुस्लिम कलमा पढ़ना चाहते हैं तो मजहब क्या है, मजहब से तौबा करनी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं जो अर्ज कर, मैं इलियास कादरी बोल रहा हूं। आप जो मैं अर्ज, बेटा मैं जो कहता हूं वो कहिएगा कि मैं तौबा करता हूं अल्लाह के सिवा जो दूसरों की इबादत या पूजा करता था उससे। तौबा करता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लम। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो। अल्लाह करीम हमें सभी को, आपको भी, हम सबको इस्लाम पर कायम रखे और एक सेकंड के लिए भी इस्लाम हमसे जुदा ना हो। ये मजीद इनसे मशवरा कर लें, वो अपने तरबियत वगैरह का आप समझाते। जो अभी ऐलान हुआ है मुलाकात के हवाले से, तो आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में जो इस टाइम में मौजूद हैं, तो बाहर जो हम खुला आसमान है और पिलर्स पर QR कोड लगे हुए हैं। तो जब आप अपने मोबाइल से इसको स्कैन करेंगे, वहाँ इस्लाम में खड़े हैं जो आपकी रहनुमाई भी कर देंगे, तो फिर आपकी जो शराइत पर अमल है वो शराइत पर अमल होने की सूरत में आप फॉर्म भरें। वो फॉर्म भरेंगे तो उस पर कुरानदाजी होगी और जिनके नाम कुरानदाजी में निकलेंगे उनको SMS भेजा जाएगा। और ये सारा काम हमारा ये आधे घंटे के प्रोसेस में हो जाता है। और जिनके पास मैसेज होगा तो वो अपने मुलाकात का टोकन बनवा सकेंगे।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب. دنیا بھر کے اس وقت کئی ممالک میں شب برات کا بھی سلسلہ اس وقت جاری ہوگا اور کئی ایسے ممالک ہوں گے جہاں پر اس وقت مغرب کے بعد عاشقان رسول مدنی چینل پر بھی ہوں گے. ہو سکتا ہے کئی عاشقان رسول مساجد میں نوافل ادا کر رہے ہوں. تو اللہ پاک آپ کے لیے ہم سب کے لیے شب برات کو مبارک کرے اور ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. مدنی چینل پر ماشاءاللہ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. براہ راست بھی پروگرام چلتے رہیں گے مدنی چینل پر اور انگلش ٹرانسمیشن پر بھی انشاءاللہ سلسلہ رہے گا اور دیگر ہمارے یہاں سے اردو ٹرانسمیشن سے بھی اسلام بھائی شامل ہوں گے. لہذا جہاں جہاں دنیا بھر میں شب برات کے تعلق سے اسلام بھائی مدنی چینل پر ہوں انشاءاللہ آپ کو بھی یہاں سے براہ راست ٹرانسمیشن سے برکتیں ملتی رہیں گے انشاءاللہ. حضرت سیدنا رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب عید یا جمعہ یا عاشورے کا دن یا شب برات ہوتی ہے اموات یعنی فوت شدہ افراد کی روحیں آ کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی اور کہتی ہیں ہے کوئی کہ ہمیں یاد کرے، ہے کوئی کہ ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی کہ ہماری غربت کی یاد دلائے. کر لو چلو یہ سحری سنت ہے پیاری پیاری، سحری کرے جو مومن رحمت اتارے باری. نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,30,162 1,30,162. اسلامی بہنوں کی تعداد 1,40,523 1,40,523. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 2,70,685 2,70,685. پیارے امیر علیہ سنت ہم موجود ہیں حیدرآباد کے جامعۃ المدینہ فیضان زمزم لطیف آباد 4 نمبر میں. الحمدللہ یہاں درود و سلام پڑھنے کا ایک باقاعدہ طور پر سلسلہ کیا جاتا ہے اور ہر مہینے کی 11 تاریخ کو یہ ختم شریف کرتے ہیں درود پاک کا. پچھلے مہینے رجب شریف میں جو درود پاک جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام نے مل کر پڑھا اس کی تعداد تھی تقریباً 40 لاکھ مرتبہ درود پاک اور یہ ہر مہینے کرتے ہیں. تو آپ سے عرض ہے کہ آپ جامعۃ المدینہ لطیف آباد 4 نمبر کے طلبہ کرام کے لیے دعا بھی فرما دیں. 700 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,57,264 1,57,264. اسلامی بہنوں کی تعداد 1,34,139 1,34,139. ٹوٹل تعداد 2,91,403 2,91,403. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا رب المصطفیٰ جو کہ 17 صفحات کا رسالہ موت کا ذائقہ پڑھ یا سن لے اس کی قبر آخرت کی منزل آسان فرما اور اس کے ماں باپ سمیت بلا حساب مغفرت فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے جس میں انگلش، سندھی، پشتو، فرینچ، ہندی، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہے. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113978 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین پچھلے ہفتے رسالہ مکے کی زیارات امیر اہل سنت کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی جسے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ مکے کی زیارات امیر اہل سنت کے ساتھ دنیا بھر میں اسلامی بھائی 17,81,697 17,81,697. دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 8,99,578 8,99,578. مجموعی مطالعہ کارکردگی 26,81,275 26,81,275. مکے کی زیارات امیر اہل سنت کے ساتھ ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی تقابل کے اعتبار سے نمایاں ڈسٹرکٹ.
17 फरवरी 2024 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और इन सवालात के जवाबात देने वालों के नाम भी लिए जाएंगे। सवाल नंबर 1, मदीनातुल औलिया का क्या मतलब है? जवाब, वलियों का शहर। सवाल नंबर 2, रमज़ान में एक नेकी का सवाब कितना अता किया जाता है? जवाब, 70 गुना। सवाल नंबर 3, हदीस पाक में रमज़ान के बाद अफजल रोज़े किस महीने के बताए गए? जवाब, रमज़ान की ताज़ीम के लिए शाबान के। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम: मोहम्मद अख्तर बिन मोहम्मद बख्श लोधरा, सिराज अहमद अत्तारी नाल ज़िला खुसदार बलूचिस्तान, उम्मे अली अत्तारिया नवाबशाह, बिनते नदीम अहमद अत्तारी मीरपुर ख़ास, महमूदुर रहमान अत्तारी टिब्बा सुल्तानपुर, बिनते हलीम खान खोखरा पार मलिर कराची, फसीह अत्तारी हैदराबाद। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान दाजी में यानी ड्रा के ज़रिए निकलने वाला नाम उम्मे अली अत्तारिया नवाबशाह, इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे, इनको 1 साल तक इनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। आइंदा हफ्ता मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से पहले इन सवालात के जवाबात आप हमें बज़रिया SMS दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, हमज़ा नाम के माना क्या है? सवाल नंबर 2, शब बरात में किन अफराद पर नज़र रहमत ना होने की वईद है? किसी एक के बारे में बताइए। सवाल नंबर 3, सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान का कबीला कौन सा था? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें बज़रिया SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें, बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। कल इज्तिमाए शब बारात है, आइए उसमें क्या शेड्यूल होगा देखते हैं। जिस रात जिंदगी, मौत, रिज्क के फैसले लिख दिए जाते हैं, जिस रात अल्लाह पाक अपने बंदों पर खास रहमत फरमाता है, तो रहमतों की छमाछम बरसात है, आज बख्शिश और मगफिरत की रात है। इस रात रब्बे कायनात अपने बंदों को खूब रहमत नाजिल फरमाता है। आज दुआओं की कबूलियत की रात है, आज रोजी तकसीम होने की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्न नजर मांग लो, प्यारे आका के तैबा में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। उस बाबरकत रात की पुरनूर सातों में रब्बे कायनात की खास रहमत हासिल करने के लिए आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना कराची में एक अजीम शान सुन्नतों भरे इज्तिमा का इनेकाद कर रही है, जिसका आगाज 25 फरवरी 2024 14 शाबान शरीफ बरोज इतवार बाद नमाज असर से होगा, जिसमें नफली एतिकाफ रिक्कत अंगेज दुआ होगी और 15 शाबान शरीफ के आगाज में ही बाद नमाज मगरिब 6 नवाफिल दराजिया उम्र बिल खैर, बलाओं से हिफाजत और रिज्क में बरकत के लिए अदा किए जाएंगे, जिसके बाद सूरह यासीन और दुआए निस्फ़े शाबान पढ़ी जाएगी। नवाफिल के बाद इस्लामी भाइयों के लिए लंगरे रज़विया का एहतिमाम होगा। इज्तिमा का आगाज रात तकरीबन 9 बजे होगा, जिसमें महफिल नात, सुन्नतों भरा बयान और वक्त मुनासिब पर शेख तरीक़त अमीर आले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुमुल आलिया मदनी मुज़ाकरा फरमाएंगे। शब बरात भी है और शब शफाअत भी इसको कहा गया है। अल्लाह की रहमत चमाचम बरस रही है। गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक एक गोल्डन चांस मिला हुआ है कोई मगफिरत करवाने वाला। पहले आसमान पर अल्लाह पाक तजल्ली फरमाता है, अपनी शान के लायक, और ये ऐलानात हो रहे हैं। इज्तिमा के इख्तिताम पर इस्लामी भाइयों के लिए लंगरे रज़विया सहरी का इंतजाम होगा। आप भी इज्तिमाए शब बारात में शिरकत कीजिए और नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा कीजिए। ये इज्तिमा मदनी चैनल पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। याद रहे, आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना कराची में असर की जमात का वक्त 5:30 बजे, जबकि इशा की जमात का वक्त 8:15 बजे है।
آئیے دعا میں شامل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب المصطفیٰ۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور حاضرین اور ناظرین کی طرف سے مجھے ایصال ثواب کی گئی نیکیوں کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما یا رب کریم۔ یہ ثواب ہمارے پڑھنے کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما کر ہماری طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما، وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مزید ان کو یہ ثواب پہنچا۔ جملہ انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، بالخصوص انہیں یہ ثواب پہنچے۔ والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، امام غزالی، غریب نواز، اعلیٰ حضرت صدر شریعت امام اعظم، غوث اعظم، امام غزالی، غریب نواز، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ، صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین و مرحومین اور نیک اعمال کی عاملات و عاملین، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب کریم ارحم الراحمین الہ العالمین، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ علم دین سیکھنا، اے اللہ سننا، اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم شعبان المعظم کے مبارک مہینے کا واسطہ ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بھی بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے بال بچوں کی بھی بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے رشتہ داروں کی بھی بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے دوست و احباب کی بھی بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا رب کریم ہر دعوت اسلامی والے، ہر دعوت اسلامی والی کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو بخش دے۔ مولا کریم الہ العالمین رجب المرجب کا مبارک مہینہ تو نے عطا فرمایا، گزر گیا۔ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ جاری ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ان مبارک مہینوں کے صدقے میں ہمیں تقوی کی دولت نصیب کر دے، ہمیں گناہوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں تیری نافرمانی سے بچا لے، ہمیں جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، بغض اور کینے سے بچا لے۔ یا رب کریم بدگمانی، بد کلامی سے بچا لے، ہر گناہ سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ تجھے تیرے معصوم انبیاء کا واسطہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ نیکیوں پر استقامت عطا فرما، نیکیوں کا جذبہ عطا فرما، نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما، نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے، نمازوں میں ہمارا دل لگا دے، مسجدوں میں ہمارا دل لگا دے، علم دین سیکھنے میں ہمارا دل لگا دے، نیکی کے کاموں میں ہمارا دل لگا دے، نیک اجتماعات میں ہمارا دل لگا دے۔ مولا کریم ارحم الراحمین گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، گناہوں سے ہمیں بچا لے۔ یا رب کریم گناہوں نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا، ہے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہمیں اپنا متقی اور پرہیزگار بندہ بنا دے۔ یا رب کریم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، غم زدوں کے غم دور کر دے، جو مصیبتوں کے بھور میں گھرے ہیں اے اللہ انہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے، جو تکالیفوں میں مبتلا ہیں اے اللہ اپنے کرم سے ان کی تکالیف دور کر دے، گھروں کے جھگڑے ختم فرما دے، آپس میں محبتیں عطا فرما۔ یا رب کریم نفرتوں کا خاتمہ کر دے،
اے اللہ سب کو شیر و شکر کر دے، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے۔ مولا کریم حاضرین نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سروں کو جھکایا ہوا ہے۔ مولا کریم مدنی چینل پر بھی ناظرین ہاتھ اٹھائے، سروں کو جھکائے بیٹھے ہوں گے۔ اے اللہ دلوں میں آرزویں لیے، تمنائیں لیے، مرادیں لیے، مولا کریم تجھے سب خبر ہے کس کی کیا تمنا ہے، کس کی کیا آرزو ہے، کس کی کیا طلب ہے۔ اے اللہ کرم فرما دے، سب اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اور سب کی جولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے۔ ان میں جو بیمار ہو مولا انہیں شفا عطا فرما دے، انہیں صحت عطا فرما دے، انہیں عافیت سلامتی اور تندرستی عطا فرما دے۔ مولا کریم جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، جو رشتوں کے انتظار میں ہو انہیں اچھے مناسب رشتے عطا فرما دے، سنتوں بھرے رشتے عطا فرما دے۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں اپنے کرم سے وہ رکاوٹیں دور فرما دے، جن کے گھر ٹوٹنے کو ہوں، رشتے ٹوٹنے کو ہوں، مولا کرم فرما دے اور ان رشتوں کو جوڑ دے، یہ گھر نہ ٹوٹیں، یہ رشتے نہ ٹوٹیں، یہ رشتے جڑ جائیں۔ مولا کریم ارحم الراحمین ہمیں ہر خطا سے بچا لے یا رب کریم، حاسدین کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، مکاروں کے مکر سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا۔ اے اللہ بلاؤں، آفتوں، شریر جنات کے شر، جادو ٹونوں اور آسیب سے بچا، نظر بد سے بچا یا رب کریم۔ جو اولاد کے طلبگار ہیں نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا فرما دے، جن کو بیٹے چاہیے انہیں بیٹے عطا کر دے، جن کو بیٹیاں چاہیے انہیں بیٹیاں عطا کر دے۔ ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو سلامتی اور تندرستی عطا فرما۔ مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین ہم سب کی جائز دعائیں خاک مدینہ کے صدقے میں قبول فرما لے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو عطا فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا مولا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، اب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا
کے وقت مجھے جلوے محبوب دکھا نظر کے وقت مجھے جلوے محبوب دکھا تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اسلامی بھائیوں، خوشخبری، جانشین امیر علیہ سنت، خلیفہ امیر علیہ سنت کی بھی آپ خصوصی مدنی مذاکرے سے پہلے زیارت کر سکیں گے، اور انشاءاللہ سوال جوابات کا بھی سلسلہ ہوگا. اور وہ اسلامی بھائی جن کی قرآن دازی میں نام نہیں آیا تو وہ بھی دل چھوٹا نہ کرے، انشاءاللہ ان کی بھی خلیفہ امیر علیہ سنت سے ملاقات کی کوئی صورت بنے گی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام یاد خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جی اشفاق بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری تھا. اللہ کی رحمت سے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کراچی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے آج کرم فرما ہوئے کراچی آپ کی آمد ہو چکی ہے، اور خوش نصیب عاشقان رسول اب متمنی ہیں، منتظر ہیں کہ بس جلد رمضان آ جائے اور رمضان المبارک میں قبلہ امیر اہل سنت کے ساتھ ہمیں اعتکاف کی سعادت ملے. ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ عاشقان رسول اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر روزانہ ہی 2 مدنی مذاکرے، پھر فجر کے بعد بھی ایک نشست، پھر سحری افطار میں قبلہ امیر علیہ سنت کی جلوہ گری. یہ مناظر بڑے زبردست ہوتے ہیں اور عاشقان رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں خیر سے جلدی جلدی رمضان سے ملا دے. تو خوشیوں بھرے دن آنے ہی والے ہیں. اللہ کریم رحمت کرے اور ہمیں صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے، عبادتوں کی توفیق بھی عطا فرمائے. پروگرام